أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليه وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خطبے کے اندر سرنامہ کلام کے طور پہ ایک آیت تو وہ ہے جو مسلسل ان مجالس کے سلسلے کا عنوان ہے، اور دوسری آیت روزانہ وہ ہوتی ہے جو خاص اس دن کی مجلس کا عنوان ہوتا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ روزانہ آپ سن رہے ہیں، اور دوسری آیت اتنی مشہور ہے کہ ترجمے کی فی الحال ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ آج کی رات شہادت کی رات ہونے کی بنا پر مصائب کا وقت بھی زیادہ ہے، اور بعد میں غالباً نوحہ خوانی بھی زیادہ ہوگی، اس لیے میں ہر قسم کی تمہید کو ایک طرف رکھتے ہوئے براہ راست پہلی یا دوسری مجلس کے ایک آخری جملے سے آج کی یہ آخری مجلس کو شروع کروں، اور وہ یہ ہے کہ لشکر یزید سے بدتر وہ چیز قرار پا رہی ہے۔ اس کی ساری دلیلیں اور اس کی تفصیلات وہ سب آ چکی ہیں۔ امام معصوم کے فرمان کی روشنی میں لشکر یزید سے بدتر ہر وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ وہ اس کی دلیل بھی میں دے چکا ہوں، وہ روایت بھی میں پڑھ چکا ہوں، فقہ کا ایک بہت ہی مشہور اصول، مسئلہ نہیں، ایک اصول بھی بیان کر چکا ہوں۔ اور آج کے دور میں اس حوالے سے ہر شخص کو وہ ساری حدیثیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو آج سے 50 سال پہلے تک بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یا ان کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لشکر یزید سے بدتر جو چیزیں ہیں، 3 دن ہمارا مسلسل وہ عنوان رہا، آج اسے سمیٹا جا رہا۔ وہ ساری حدیثیں جس کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ مومن کی ایک ذمہ داری یا قرار پائی کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے خصوصی وقت نکالے۔ وقت گھر والوں کی ایک ذمہ داری ہے ان کے نان و نفقے کا انتظام کرنا، اور وہ اتنی واضح ذمہ داری ہے کہ اس پہ دلیل لانے کی ضرورت نہیں، ہاں اس کو بعض اوقات سمجھانے کی ضرورت پڑتی کہ اسلام ایسے نکھٹے کاہل لاپرواہ مومن کو مومن ہی نہیں مانتا۔ وہ جو حدیثیں آپ نے سنی ہیں وہ خالی، اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں 2-3 باتیں واضح ہو جائیں گی۔ وہ ساری حدیثیں جن کا تعلق حق مومن سے، مومن کا حق، مومن پہ ظلم، مومن کی مخالفت، وہ ساری کی ساری چیزیں باہر والوں کے لیے نہیں۔ وہ جو ایک دوسرا اصول اسلام میں چلتا ہے کہ ہمیشہ جتنا تمہارے قریب ہے اتنا اس کا حق عام مومن سے بڑھتا جاتا، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ اپنے گھر کے حوالے سے بھی۔ ظلم اسلام کی نگاہ میں کتنا برا گناہ، ظالموں پہ جس کثرت سے قرآن کریم میں لعنت آئی ہے غالباً کسی اور گروہ پہ نہیں آئی، لیکن وہی ظلم نہیں ہے کہ آپ اپنے دفتر میں کام کرنے والے پہ ظلم کر رہے ہیں، وہی ظلم نہیں ہے کہ آپ اپنے بزنس پارٹنر پہ ظلم کر رہے ہیں، وہی ظلم نہیں ہے کہ کوئی حکمران اقتدار میں آ کے ظلم کرتا ہے، وہ بھی ظلم ہے، اور ظلم کی بدترین قسم ہے جو انسان اپنے گھر والوں پہ کرتا ہے۔ وہ ساری کی ساری روایتیں جس میں حق مومن کے دل کو خوش کرنا، اس کا تعلق صرف باہر کے مومن سے نہیں ہے جن سے ہمارا اور آپ کا شاید کبھی مہینے میں یا 15 دن میں یا ہفتے میں ایک بار
انٹریکشن ہوتا. جو گھر کے افراد ہیں وہ بھی وہ ان ساری حدیثوں میں آتے ہیں جس میں حق مومن کی بات کی جاتی ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے. یہ خالی گھر کے باہر ملنے والا مومن نہیں بلکہ اگر بیوی سلام کرے تو اس کا جواب بھی واجب ہو جاتا. غرض یہ کہ کتنی ہی حدیثیں ہیں جن کو بعض اوقات معصوم نے وضاحت کے ساتھ بیان کی. کا چیریٹی امام فرماتے بہترین چیریٹی یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کو نان و نفقے میں ذرا سی آسانی مہیا کرے. وہ امام کی حدیث کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز خرید کر اپنے کندھوں پہ رکھ کے گھر میں لا رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کسی یتیم خانے یا غربائے مدینہ کی مدد کے لیے بوریاں اٹھا کے لے جا رہا. وہ بھی اپنی جگہ ایک نیکی ہے لیکن اس کا موقع زیادہ سے زیادہ دن میں ایک بار ملے. کہا لیکن وہ جو تم سپر مارکیٹ سے تھیلیاں بھر کے اگر اپنے گھر والوں کے لیے لا رہے بشرطے کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو. تو غرض یہ کہ وہ ساری کی ساری چیز جن کا تعلق گھر کے باہر سے ہے جو اخلاق اور آداب مومن میں شامل. تو کہا کہ انتہائی ناپسند ہے وہ انسان اللہ کو کہ جو اتنا نکھٹو اور کاہل ہوتا, لاپرواہ ہوتا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ضروری خرچے کے لیے بھی کمانے کو تیار نہیں ہوتا. اب وہ جو ایک حدیث آئی کہ قرضہ اگر کسی کی گردن پہ باقی ہو تو وہ اتنا بدترین گناہگار کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں. ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بھی میں بتاتا چلوں, یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا. وہ یہ کہ ہماری فقہ اور شریعت میں نماز جنازہ ہر مسلمان کی واجب ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو. ایک عام مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی سوسائڈ کر کے مرتا ہے یا خودکشی کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی. اور پہلے آج سے 25-30 سال پہلے بھی ایک حدیث مشہور تھی. وہ ساری حدیثیں ہیں, خالی مسئلہ نہیں, حدیثیں کہ جو بغیر شادی کے مر جائے کنوارا آدمی یا مرد یا عورت اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. لیکن نماز جنازہ تو بہرحال ان میں سے ہر ایک کی واجب. صرف حکم ہے معاشرے کے ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کا جن کا کسی جگہ پہ جانا ایک طرح سے وہ دین کی نمائندگی بن جاتا. وہ لوگ کہیں گے جب اتنے متقی آدمی وہاں پہ تھے تو وہ جگہ صحیح ہوگا. کئی ایسی روایات اور واقعات کہ ایک عام مومن نے کہیں جانے کی اجازت طلب کی. میری ایک مجبوری کا میں کئی بار اظہار کر چکا ہوں, آج پھر معذرت کر لوں, اس لیے کہ آج کے مجلس میں مجھے توقع یہ لگ رہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ آئیں جو صرف اسی ایک مجلس میں مجھے سنیں گے, اس سے پہلے اس کے بعد کبھی بھی نہیں. کہ جب وقت کم ہوتا تو اتنا آپ کو بھروسہ مجھ پر کرنا پڑے گا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ اپنے گھر سے بنا کے کوئی چیز نہیں پڑھ رہا, وہ ساری روایتیں. لیکن پوری روایت پڑھ کے نتیجہ نکالنا, اس کا ریفرنس دے کے نتیجہ نکالنا, اس کا وقت نہیں. تو اب مثلا حدیث اس انداز کے بنے گی کہ مولا فلاں جگہ کسی نے شادی میں ہم کو بلایا, وہاں مکس گیدرنگ بھی, اور مولا وہاں پہ مثلا بیک گراؤنڈ میوزک بھی چل رہی. میوزک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, کوئی بیک گراؤنڈ میوزک اور ایک وہ کہ باقاعدہ اسٹیج سجا کے اس کے اوپر گلوکار کو بلا کے میوزک کا مظاہرہ ہو رہا. مولا میں جاؤں کہ نہ جاؤں, یہ میں مثال اپنی طرف سے بنا رہا ہوں. امام کے زمانے میں اس ٹائپ کی کوئی مکس گیدرنگ تھی ہی نہیں, لیکن امام کے زمانے میں وہ ضرور تھا کہ عباسی خلیفہ کے وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کی ولادت کا ولیمہ کیا جو اسلام کے 5 ولیموں میں سے ایک, اور اس کے اندر شراب کا اہتمام بھی کیا گیا. پھر بھی الفاظ میرے ہیں وہ یہ کہ ایک نے آ کر کہا مولا میں اس میں جانا چاہتا ہوں, تو امام نے وہی جو بالکل فقہی مسئلہ ہے کہ اگر تم خود کسی حرام میں ملوث نہیں ہو رہے, اس دسترخوان پر نہیں بیٹھ رہے جہاں شراب سرو کی جا رہی, جو آج کی زبان میں یہ کہا جائے کہ ٹیبل لگی ہوئی, اس ٹیبل پہ نہیں ہو جہاں شراب ہے, دوسری ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے تو تمہارے لیے اجازت. اور جب دوسرے مومن نے آ کر اسی تقریب کے حوالے سے انہی امام معصوم سے پوچھا کہ مولا وہ میں وہاں جا رہا ہوں, جاؤں کہ نہ جاؤں, امام نے اس کو منع کر دی. اور جو امام کے پاس لوگ بیٹھے چکرا کے رہ گئے کہ ابھی ایک ہی تقریب, ایک ہی شادی کی محفل, ایک ہی وہ بچے کی ولادت کا ولیمہ, اور اس کے اندر ایک مومن کو اجازت تو دوسرے کو روک دیا گیا. یہ کوئی تقریباً 40-50 حدیثوں کا خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں. تو امام نے یہی جواب تو دیا کہ دیکھو اگر خود کوئی گناہ نہیں کر رہے اور ایک کونے میں بیٹھ کر خالی کچھ دیر وہاں بیٹھ کے واپس آ جاؤ تو ویسے تو اس کی اجازت, لیکن وہ آدمی جو پہلا تھا وہ ایک عام مومن, اور جو دوسرا آدمی آیا وہ یا کوئی عالم ہے یا بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی, اس کا وہاں پہ جانا ایک مثال بنے گا. پہلے والے مومن کو وہاں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے گا کہ یہ چیز بالکل صحیح ہے تبھی تو فلاں صاحب بھی بیٹھے تھے,
وہ فلاں صاحب کی حیثیت کیا. لیکن دوسرے بابل مومن کو دیکھ کر یقیناً لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ صاحب جب وہاں گئے یہ ہیں بڑے مذہبی، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، یہ وہاں گئے، اس کا مطلب یہ کہ اس قسم کے اعمال و افعال بالکل صحیح. یہ مسئلہ ایک قدم آگے بڑھتا نماز جماعت تک کے اندر آ جاتا کہ بعض جگہ پر امام جماعت آپ کے اعتبار سے غلط، لیکن آپ فرادہ کی نیت کر کے کچھ نمازوں میں، ہر نماز میں نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض افراد کو امام نے روک دیا، تم نہیں پڑھ سکتے ہو کیونکہ تم ایک مثال ہو. تمہیں دیکھ کر ایک نیا آدمی سمجھے گا کہ یہ امام 100% صحیح، تمہارا نماز پڑھنا اس کو سرٹیفکیٹ دے رہا، دوسرے مومن کا نماز پڑھنا اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا. تو یہ حدیثوں کو سمجھنا پڑتا. اس میں یہ حدیث کہ نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، مرنے والا اگر مرتے دم تک بدترین گناہگار تو ہے لیکن اس نے کفر اختیار نہیں کیا تو اس کی نماز جنازہ واجب کفائی ہے، مگر روک دیا گیا. یہ جیسے ابھی بات آئی خودکشی کرنے والا روک دیا گیا، جیسے بات آئی کہ کنوارا روک دیا گیا، بے نمازی کبھی کبھار نماز قضا کرنے والا نہیں، تارک صلاۃ روک دیا گیا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. واجب بھی ہے، منع بھی کیا جا رہا. واجب ہے عام مومنین پر، منع کیا جا رہا ہے کہ جن کی معاشرے میں ایک مذہبی حیثیت ہے، پیسے کے اعتبار سے نہیں کہ فلاں سیٹ صاحب ہیں یا فلاں اتنے سرمایہ دار ہیں، مذہبی حیثیت ہے، تمہارا جانا غلط فہمیاں پیدا کرے گا. اب اس میں یہ حدیث آ رہی ہے، پیغمبر فرماتے میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، ویسے واجب ہے میں نہیں پڑھوں گا. بلکہ کبھی کبھار تو اس انداز سے رسول نے کہا کہ شان رسالت میں گستاخی لگنے لگی. پیغمبر نے کہا فلاں آدمی کی نماز جنازہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، ورنہ میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتا. رسول ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے، لیکن مسئلے کو سمجھانے کا ایک طریقہ کار. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قرضے کی حدیثیں آ رہی کہ جس میں کہا گیا کہ شہید راہ خدا کا بھی ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، خون کا پہلا قطرہ، قرضے کا گناہ تو اس کا بھی معاف نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر جناب مسلم ابن عقیل نے دربار ابن زیاد میں اپنی شہادت سے پہلے جو آخری وصیت کی تھی وہ یہی تو کی تھی نا، وصیت کر میرے اوپر کوئی قرضہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کسی کو مقرر کروں جو میری جانب سے قرضہ ادا کرنے والا، جو نہ صرف یہ کہ شہید ہے بلکہ شہیدوں کے سردار کا سفیر. قرضہ البتہ اس سے مراد کیا؟ وہی قرضہ جو آپ نے بزنس پارٹنر سے لیا، وہی قرضہ کہ جو آپ نے کسی اور آدمی سے لیا نہیں، اس سے مراد گھر والوں کا قرضہ بھی شامل. یقین مسئلہ دیکھیے کہ جب کسی کا انتقال ہوگا تو پہلے اس کے قرضے ادا کرنا وہ یہ نہیں ہے کہ زید کا اور بکر کا اور عمر کا اور فلاں کا قرضہ. اس میں سب سے پہلا قرضہ جو آتا ہے وہ بیوی کا قرضہ. اور بیوی کے دو قرضے، ایک تو مشہور ہو گیا ہے معاشرے میں مہر، کہا پہلے اس بیوی کا مہر نکلے گا، اگر وہ اتنا بڑا مہر کہ اسی میں سارا ترکہ ختم، نہ باپ کا حصہ ہے، نہ ماں کا حصہ ہے، نہ بھائی کا حصہ ہے، نہ بہن کا، نہ بیٹے کا، نہ بیٹی کا، نہ اولاد کا. اب پہلی بات، لیکن یہ مہر والا قرضہ تو لوگوں کو معلوم بھی ہے، اسی لیے بہلا کر پھسلا کر اس کو معاف بھی کرا لیتے ہیں. لیکن دوسرا قرضہ ہے نان و نفع کا قرضہ، کہ اگر بیوی کا مہینے کا خرچہ 1000 درہم ہے اور آپ 800 درہم اس کو دیتے رہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ذرا سمجھاؤں کہ کیسے، یہ 200 درہم معاف نہیں ہو رہے ہیں، یہ جمع ہو رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر، اور اگر مرنے سے پہلے اس کو ادا نہ کیا یا اسے معاف نہ کرایا تو میراث میں سے پہلے یہ نکلے گا. اب مسئلہ یہ کہ ایک کو مسئلہ بتانے جاؤ تو دوسرا اس سے غلط فائدہ اٹھا دیتا ہے کہ خواتین جو اب تک 4 مجالس میں رپورٹ کیا کہ صرف باتیں کرتے رہے، اب ان کے کان کھڑے ہوئے ہوں گے تو بڑے کام کا مسئلہ آ گیا. جب اسے ہماری شادی ہوئی کبھی ہمارے شوہر نے ہم کو پورا خرچہ نہیں دیا. وہ یاد ہوگا کہ میں اکثر ایک واقعہ پڑھتا ہوں جو واقعہ ہے، مثال نہیں ہے، فرضی بات نہیں ہے، بات کو سمجھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، آنکھوں دیکھا واقعہ. وہ خاتون کہتی ہے میرا شوہر میرے لیے لباس تک کا انتظام نہیں کرتا، جو نان و نفقے کی بنیادی شرط ہے کہ 2 جوڑے سردی 2 جوڑے گرمی میں دیے جائیں. یہ تو نہیں کہا کہ 2 جوڑے لباس نہیں. اور کس شوہر کے لیے کہہ رہے ہیں جس نے جا کے دکھا دیا مولانا 18 الماریاں وہ سارے ڈریسز سے بھری ہوئی ہیں، لیکن خاتون کہتی ہے تو فلاں جگہ پہن لیا ہے، تو فلاں موقع پہن لیا ہے، تو فلاں. ایک موت کے موقع پہ 10-12 کپڑے سلوائے جاتے ہیں. سوئم میں الگ ہونا چاہیے اور میت پہ جانے کے لیے الگ ہونا چاہیے اور 40ویں کے دن الگ ہونا چاہیے. غرض یہ کہ وہ والی عورت نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ایک کا مسئلہ حل کرو. اب آج کل تو آپ لوگ بیڈ پہ سونے کے عادی، ہم اس جنریشن کے ہیں کہ جب ہمارے یہاں بان کی 4 پائیاں ہوتی تھی اور وہ صحن میں رکھی رہتی تھی اور بارش کا پانی پڑنے سے اکڑ جاتی تھی
محلے کے بچے بلا کے اس کے اوپر کدوائے جاتے تھے، لیکن ایک طرف سے اس کو صحیح کرو، دوسری طرف سے اڑ جاتی، ادھر سے ٹھیک کرو تو ادھر سے۔ عورتوں کو بتاؤ مسئلے تو مرد جو ہے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، مردوں کو بتاؤ تو عورتیں غلط فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو کچھ دیر کے لیے خواتین یہ سمجھے کہ مجلس ہو ہی نہیں رہی ہے، وہ جس طرح سے 4 دن اپنی باتوں کی عبادت کر رہی ہیں وہ مزید 5 منٹ اور کریں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اب یہ بھی قرضہ جس کے ادا نہ کرنے پر شہید راہ خدا بھی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ والا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نان و نفقے کی بڑی بھرپور ذمہ داری ایک مرد کو دی ہے، یہ ہر آدمی جانتا۔ اب کتنا ہے کس طرح وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو چیز کم جانتے کہ نان و نفقے کے علاوہ اسلام نے یہ ایک ذمہ داری قرار دی ہے مردوں پر بھی۔ 2 دن تو بہت بات ہو گئی نا کہ عورتوں کو گھر میں بٹھانے کی بات ہوئی ہے، لیکن گھر سے مطلب گھر نہیں ہے، گھر سے مطلب یہ وہ تربیت کا فریضہ انجام دینے کے لیے، لیکن مردوں کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ انہیں اپنے گھر والوں کے لیے الگ سے ایک وقت نکالنا ہے۔ وہ حدیث میں ابھی پڑھ رہا ہوں، بہت مختصر حدیث ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع، لیکن یہ ایک ذمہ داری ہے کہ خالی درہم و دینار دینا، خالی گاڑی کا انتظام کر دینا، خالی کپڑے خرید کے دے دینا، خالی زیورات، وہ اتنا اہم چیز نہیں، جتنا اس میں واجب ہے وہ اپنی جگہ ہوگا۔ اصل چیز ہے گھر والوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہو، جس میں بیوی بھی شامل ہے، جس میں اولاد بھی شامل ہے، جس میں والدین بھی شامل ہے۔ وقت جو آج کے زمانے میں سب سے قیمتی چیز، کتنے ہی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مولانا وہ فلاں پروجیکٹ ہے ہم سے ڈونیشن لے لیجیے، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ اپنا وقت۔ اور ادھر سورہ مبارکہ ایک کہف جو اس اعتبار سے بڑا اہم سورہ کہ میں نے دعاؤں کی ساری کتاب دیکھی، دعاؤں کی، آخری زمانے کا سب سے بڑا خطرہ دجال سے بچنے کے لیے قرآن کریم کا ایک ہی سورہ امام نے بتایا، وہ ہے سورہ کہف۔ گرچہ میں اس کی فضیلت دوسرے حوالے سے بھی بتاتا ہوں کہ بازار کوفہ میں نوکے نیزہ پر میرے مظلوم آقا کے کٹے سر نے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی۔ اس سورہ کہف کے اندر اس کی 5 آیتوں کی تلاوت کی تھی شروع، دجال سے بچنے کے لیے اس کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کا حکم ہے۔ یہ سورہ کا آغاز ہے، وہ سورہ کا اختتام ہے۔ یہ 2 چیزیں سورہ کی اہمیت کو بتا رہی ہیں۔ اس کے درمیان کی ایک آیت تقریر کے اگلے حصے میں جو فوراً شروع ہونے والا ہے اس میں آئے گی، ابھی سنیے۔ اس کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ، ذوالقرنین سکندر کا نام نہیں ہے، یہ ایک الگ حکمران تھے جن کے بارے میں آج تک علماء اسلام میں یہ بحث کہ یہ خالی حکمران تھے کہ پیغمبر بھی تھے۔ حضرت لقمان نبی، حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین، یہ 3 شخصیتیں وہ جن کا قرآن میں بہترین انداز سے تذکرہ ہوا، لیکن قرآن نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان کے پاس نبوت تھی کہ نہیں۔ وہ ذوالقرنین جن کے حوالے سے جملہ آتا ہے کہ وہ اس دنیا میں پہلے انسان ہے، پہلے مومن انسان جنہیں اللہ نے ساری دنیا کی حکومت عطا کی تھی۔ یہ بھی پروردگار کا ایک طریقہ کہ پہلے کافروں کو دیتا پھر مومنوں کو دیتا۔ اللہ صرف بھوک اور پیاس کے ذریعے ہی ہمارا امتحان نہیں لیتا ہے، دولت کے ڈھیر ہمارے گھروں میں بھیج کے بھی ہمارا امتحان لیتا، جس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ شکر کا سجدہ انجام دیتی ہیں کہ یہ والی دولت میرے گھر کے اندر نہیں آنے پائی۔ تو اب نمرود اور شداد کو پہلے اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی۔ یہ حکومت ملنا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کے اعمال کو سرٹیفائی کر رہا ہے، یہ ان کا امتحان۔ لیکن ذوالقرنین اور سلیمان، ذوالقرنین جب پہنچے اس قوم کے پاس جس نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج نے المفسدون فی الارض، جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا، ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیا، اس یاجوج و ماجوج کے خطرے سے ہمیں، گوگ و میگوگ کیا انگلش میں کہتے ہیں، اس سے ہمیں بچائیے۔ آدمی اگر اپنے حکمران سے ہی یہ بات نہ کرے تو کس سے کرے؟ شکوہ کرنے اور فریاد کرنے والوں کا حق بنتا کہ وہ یہ بات کہیں۔ لیکن قرآن سورہ کہف کی آیت نمبر 88، 89، 90، یہ 3 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ قرآن حضرت ذوالقرنین کا جواب دیتا۔ حضرت ذوالقرنین کا جواب یہ کہ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تم میرے ساتھ آؤ، میرا ہاتھ بٹاؤ، پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ کہ جس سے امام ایک اصول دیتے، اور وہ یہ کہ جب تک کہ خود مصیبت زدہ فریاد والا آگے بڑھ کر خود بھی کچھ کوشش نہ کرے، اس وقت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ اور یہیں پر میں اپنے موضوع سے ہٹ کر لیکن اپنے زندگی بھر کے تبلیغی مشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں کہ جو ہمارے ہاں ون وے ٹریفک،
ہر چیز ہمیں امام سے چاہیے، ہر چیز ہمیں امام سے مانگنا ہے، ہر چیز میں ہم امام کو بلاتے ہیں، لیکن امام جو ہم سے چاہتے ہیں، امام جو ہمیں بلاتے ہیں، امام جو ہمیں اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ طریقہ کار خلاف عقل بھی ہے، خلاف قرآن بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے. بہت یہ پورا جملہ ایک مجلس بلکہ ایک اشرہ ہو سکتا ہے، لیکن وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں نے اس کو بہت جلدی سمیٹ دیا. لیکن خوشی ہوئی کہ بعض مومنین کرام سمجھ سکے، اگرچہ اکثر مومنین نہیں سمجھ پائے، لیکن ایک بھی سمجھ گیا تو میرے لیے کافی ہے. آئیے تو سورہ کہف، حسین کا سورہ، سورہ کہف امام زمانہ کا سورہ، کیونکہ دجال سے ہم کو بچا کر امام کا سپاہی بنائے گا. سورہ کہف قرآن کریم کے اہم ترین سوروں میں سے ایک. پیغام یہ رہا کہ وقت یعنی خود بھی اپنا کوئی حصہ ڈالنا ہے. خالی چیزیں لا کے دے دینا، پیسے لا کے دے دینا یہ کافی نہیں ہے، جو آج کا کتنا بڑا مسئلہ بن گیا. ہر آدمی کہتا ہے مولانا وقت نہیں ہے، پیسے جتنے چاہے آپ لے لیجئے. اب اولاد اور گھر والوں کے حوالے سے 2 دن میں نے عورتوں کے لیے بات کر لی. آج اگر بہت سارے مومنین پچھلی مجلسوں میں نہیں تھے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. مرد کے حوالے سے بات ہو رہی کہ بار بار کہا گیا وقت نکالنا، بیوی کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اولاد کے لیے بھی وقت نکالنا. اور یہیں پر پہلے تو 2 حدیثیں سن لیجئے، اس کے بعد میں نے کہا کہ بہت جلدی میں ایک مختصر حدیث بتاؤں گا جس میں امام یہ بتا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کتنا وقت نکالنا. اب ایک تو نہج البلاغہ کی حدیث تو آپ کو یاد ہے، امام فرماتے مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دن کے 3 حصے کرے، جن میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے ہے، ایک حصہ رزق کمانے کے لیے ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے. اور اس کے علاوہ امام کی وہ حدیث من سعادت المرء، ایک انسان کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اس کا سورس آف انکم، اس کا رزق کمانے کا وسیلہ اور ذریعہ یہ ہمیشہ آدمی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا. لیکن امام فرما رہے کہ اگر جیسے اولاد اختیار میں نہیں، لیکن اگر کسی کو اولاد ملی وہ دوسروں کے مقابلے میں خوش قسمت کہاں گئے. انسان کی خوش قسمتی میں یہ کہ اس کے رزق کا متجر، اس کی تجارت یعنی رزق کا ذریعہ فی بلادہ ہی اس کے اپنے شہر میں ہو، تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے نہ کٹنے پائے. جو اصل جملہ ہے تاکہ وہ شام کو رزق کما کر اپنے گھر والوں اور اپنی بیوی اور اولاد تک آ سکے. اسے خوش قسمتی مانا جا رہا ہے. یہ وہی اصول ہے. دیکھیے آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں کتنے جلدی اور بات کو سمیٹ کے بیان کر رہا ہوں. خوش قسمتی کہ وہ وقت خالی نان و نفقہ کافی نہیں. اکثر لوگ جو باہر جاتے ہیں یہی تو کہتے ہیں نا کہ کیا کریں مولانا، گھر والوں کے لیے یہ نان و نفقے کا، روٹی کپڑے مکان کا، مینٹیننس کا انتظام کرنا، ان کے لیے کمانے کے لیے ہم باہر گئے. وہ ایک چیز ٹھیک کر لی ہے، دوسری چیز بگڑی جا رہی ہے، وقت نہیں دے پا رہے. اب جو چیز آدمی کے کنٹرول سے بالکل باہر، وہ تو آپ اپنے مجتہدین سے مسئلہ پوچھیے گا. لیکن مختصر سی بات، امام فرماتے ہیں یہ خوش قسمتی، یہ اللہ کی ایک خاص نعمت ہے کہ اگر اللہ نے تمہاری روزی کا ذریعہ اسی شہر میں رکھا جس میں تم دن بھر جو کرو شام کو اپنے گھر والوں کے پاس آ جاؤ. اب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے قرآن کی ایک آیت، مومنین کرام ذرا زحمت اٹھا کے آ رہے ہیں تو میرا اگرچہ طریقہ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، جتنے لوگ آگے آ سکیں دائیں بائیں جگہ فل کر سکیں. ادھر خاصی جگہ ہے. امام قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، آیت آپ نے بہت سنی، مرحوم خطیب اعظم علامہ غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک مارکۃ الآراء اشرہ اس کے اوپر، اور ایک نہیں زندگی میں کئی اشرے. آیت بہت مشہور ہے تو میں نے کہا پورا اشرہ اس پہ پڑھا، لیکن پورا اشرہ اپنی جگہ صرف ایک جملے میں 4 حصے کر کے امام نے تفسیر کر دی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو خالی اپنے آپ کو نہیں اپنے اہل کو بھی، اولاد کی بات نہیں آئی ہے اس میں، سارے گھر والے آ گئے، اپنے آپ کو، انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ میں انسان اور پتھر ایک ساتھ جلائے جائیں گے. یہ بتانے کے لیے کہ کتنی سخت ہوگی کہ پتھر اس میں جل رہا ہوگا. اس جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچاؤ. پورا ایک اشرہ، کیسے بچاؤ، کیوں بچاؤ، کس طریقے سے بچاؤ. اب یہ مختصر حدیث علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کی امام سے.
مولا کس طرح سے اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. امام نے ایک جملے میں 4 چیزیں بتائیں اور کہا یہ 4 چیزیں بے دعائہم الی طاعت اللہ. اور یہ ذمہ داری مردوں کی قرار پا رہی ہے. یہاں عورتوں سے خطاب نہیں ہو رہا. عورتیں ہیں اس حدیث میں, عورتیں ہیں اس آیت میں شامل, لیکن کل اور پرسوں 2 پرانی مجلسیں اس کے اوپر ہو چکی. آج صرف مردوں کے حوالے سے. کس طرح بچاؤ؟ کہا کہ ان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آؤ, یہ تمہاری ذمہ داری. اسی وقت آدمی لائے گا جب گھر میں بیٹھا ہو نا. اگر جس وقت وہ صبح اٹھ کے نکلا اس وقت اس کے بچے یا سو رہے تھے یا اسکول جا چکے تھے, اور شام کو جب آیا تو بچے ہوم ورک وغیرہ سب کر کے دوبارہ سو چکے ہیں, وقت کہاں ہے اس کے پاس. کہا کہ نہیں, تمہاری ذمہ داری ہے بے دعائہم الی طاعت اللہ, کہ ان کو لے کر آؤ اللہ کی اطاعت کی طرف. وَيُعَلِّمُهُمُ الْفَرَائِض, اور ان کو دین کے واجبات تمہیں تعلیم دینا ہے, انہیں دین کے واجبات تمہیں سکھانا ہے. اور یہیں پر علامہ مجلسی نے ایک جملہ اپنی طرف سے لکھا. حدیث میں تو ایک ہی جملہ ہے لیکن تشریح, اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ خالی کتاب اولاد کو نہ دیں بلکہ کتاب کو سمجھائیں. اس لیے کہ چھوٹی سی کتاب ہے ہر مرجع کی توضیح المسائل. خالی آپ یہ کتاب پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجیے, آپ کی سمجھ میں مسئلے نہیں آئیں گے. تو بہرحال وقت کم ہے, ابھی تو موضوع بہت بڑا. یعلمہم الفرائض وینہاہم عن المنکر, اور انہیں حرام اور خلاف شریعت کاموں سے روکا جائے. امام فرماتے ہیں کہ یہ 3 طریقے, اور اس کے بعد وحثہم علی البر, اور نیکی کے کاموں میں انہیں شوق دلوایا جائے, انہیں ترغیب دلوائی جائے. 4 چیزیں ہیں جس قرآن کی آیت کی تشریح ہوئی. دیکھیں پورا ایک عشرہ نہ صحیح تو کم از کم 3 مجلسوں کو میں 1 منٹ کے جملے میں سمیٹ رہا ہوں کہ انہیں بلاؤ اللہ کی اطاعت کی طرف, فرائض دین کی تعلیم دو, منکر یعنی حرام اور خلاف شریعت باتوں سے انہیں روکو, اور نیکی کے کاموں میں حصے کے ساتھ انہیں شوق دلاؤ, انکریج کرو, موٹیویٹ کرو, ان کو اس جانب اس طرح سے گھر کا ماحول بناؤ کہ ان کے دل میں خود شوق پیدا ہوتا چلا جائے. یہ تمہاری ذمہ داری. جو آیے قرآنی پر عمل ہوا, کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. لیکن یہ جو 4 چیزیں امام بتا رہے ہیں, اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ گھر میں یہ شخص ہو, اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ گھر والوں کو دے سکے. اس کے اندر صبح سے شام تک دفتر. اب میں کیسے, کیونکہ اب واقعاً مجھے لگ گیا کہ آدھا مجمع آج کا نیا, تو کیسے ان کے سامنے میں یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ دہراؤں جو 2 دن آ چکی. کہ میں نے کہا کہ اس میں لوگوں کا اتنا قصور بھی نہیں. اس ڈش اینٹینا اور کیبل ٹیلی ویژن نے خود بخود ایسا ماحول بنایا کہ جس کا جو بہت بڑا نقصان ہے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا. وہ خرابیاں میں نہیں بتا رہا ہوں جو ہر آدمی کو خود ہی معلوم ہے کہ بے حجابی ہے اور مکس گیدرنگ ہے اور گانا بجانا ہے اور ڈانس ہے. وہ ساری خرابیاں نہیں, یہ خرابیاں جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا وقت, ہم سے ہمارا وقت چھین لیا, جبکہ مومن کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے الگ سے ایک وقت نکالے. ایک اور حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ, حدیث کا خلاصہ اس لیے کہ وقت نہیں ہے حدیث بھی پڑھنے کا, کہ کم سے کم روزانہ 1 گھنٹہ انسان, یہ میں واضح کر دوں کہ یہ حدیث کے جملے نہیں, حدیث کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. 1 گھنٹہ روزانہ انسان رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے, اور جس کے اندر قرآن, جس کے اندر حدیث, جس میں مسائل فقہ اور جس میں بزرگوں کے واقعات بیان کیے جائیں. اب یہاں امام کے زمانے میں جب امام نے یہ بات کہی حدیث میں, تو اس میں امام کا اشارہ تھا انبیاء کی طرف جن کے واقعات قرآن میں بہت آئے. لیکن ہمارے آج کے زمانے میں اس میں ہمارے بزرگ علماء اور مراجع بھی آ گئے. بتانا ہے یہ کم سے کم 1 گھنٹہ نکالنا, یہ حدیث کا خلاصہ. حدیث میں لفظ 1 گھنٹہ نہیں, کہ ایک وقت نکالو روزانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ. وہ وقت کہاں نکلے؟ اب جو کل کی میری مجلس, کہ اگر کسی دن آپ جلدی آ بھی گئے, اور اگر عورت جو ہے وہ ورکنگ کلاس میں شامل نہیں ہو, اس کے پاس ٹائم بھی ہے, پھر بھی یہ ٹائم نہیں, کیوں؟ اسی کیبل کی وجہ سے. مثلا میرے شہر کے اندر حال ہی میں, اسی مہینے میں بھی, مہینہ ختم تو نہیں ہوا ہے, اسی مہینے میں 4 دن پورا شہر بند رہا اور معطل رہا, پھر بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں. گھر میں بیٹھے ہیں, دودھ و دہی کی دکانیں بھی بند ہیں, پان کے کھوکے بھی بند, پھر بھی ٹائم نہیں. کیوں؟ ڈش اور کیبل. بھائی عام دنوں کے اندر سر کھجانے کی فرصت باپ کو نہیں, صبح سے شام تک وہ لگا ہوا ہے آفس کے اندر یا کاروبار کے اندر یا مارکیٹ میں. 4 دن دیکھیے, یہ جو جس حوالے سے بات ہوئی میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ 4 دن کوئی کام نہیں آدمی کے پاس.
لیکن وہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں، صبح سے شام تک وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یا کیبل دیکھ رہا ہے، جو امام ہر مومن کی عام حالات میں ذمہ داری قرار دے رہے ہیں۔ اب وہ جملہ میں پھر دوہرا دوں جو ابھی میں نے کہا، یہ والی حدیث ہے کہ اپنے دن کا 1/3 اپنے گھر والوں کے لیے رکھو، یہ والی حدیث ہے کہ بھائی اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف بلاؤ، انہیں فرائض کی تعلیم دو، انہیں منکرات سے بچاؤ، انہیں نیکیوں کا شوق دلاؤ۔ یہ والی حدیث ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ اپنی اولاد کے لیے نکالو۔ آج سے 50 سال پہلے بھی لوگوں کی سمجھ میں اتنی نہیں آ رہی۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ امام کو اتنا کہنے کی ضرورت کیا، یہ تو ہر آدمی کرتا ہی کرتا ہے، اور اس لیے کرتا تھا اس زمانے میں کہ اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ شام کو گھر آ گیا، اب رات کو سونے سے پہلے اس کے پاس وقت ہی وقت ہے، بیٹھتا بھی ہے گھر والوں کے ساتھ، باتیں بھی ہوتی، کیا وہ غیبتیں ہوتی ہیں، لیکن وقت ہے۔ یہ حدیثیں 50 سال پہلے تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آج سمجھ میں آ رہی کہ ٹائم مینجمنٹ یا وقت کو امام نے کیوں اتنا اہم بنایا۔ اب یہ ایک طرف مسئلے کا ایک حصہ، دوسرا حصہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت۔ فارسی کا ایک محاورہ، خانہ خالی رات دیو می گیرت، جو میں نے کل اردو میں پڑھ دیا تھا کہ جب کوئی جگہ خالی ہوگی وہ خالی نہیں رہے گی، کوئی نہ کوئی آ کے اس کو بھر دے گا۔ خالی گھر اگر ہے تو وہاں دیو آ جائے گا، بھوت پریت آ جائے گا، چڑیل آ جائے گا، کوئی ضرور آئے گا۔ اب وہ مفہوم اس کا جو ہے کچھ اور ہے جو میں ابھی سمجھا رہا ہوں۔ والدین کے پاس وقت نہیں، نہ باپ کے پاس وقت ہے، نہ ماں کے پاس وقت، لیکن اب یہ جو وقت نہیں دے پا رہے، یہ وقت خالی نہیں رہے گا۔ آپ کی اولاد کے لیے یہ وقت کوئی اور آ کے بھر دے گا۔ مولا کا وہ جملہ جو بظاہر حسن مجتبیٰ کے نام وصیت نامے میں ہے، لیکن اصل میں ہمارے اور آپ کے لیے، وہ حسن کے لیے کوئی تھوڑی ہے، وہ یہی ہے کہ بیٹا اپنی اولاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہونا، اس لیے کہ اگر تم نے اپنی توجہ ہٹا لی تو تمہارا دشمن تمہاری اولاد پہ قبضہ کر لے گا، وہ خالی نہیں رہنے پائے گا۔ یا تم اپنی اولاد کو ٹائم دو، تمہارے پاس ٹائم نہیں، تو دوسرے موجود ہیں ٹائم دینے والے، اور وہ بھی اس انداز سے ٹائم دیتے ہیں کہ بعض اوقات تو بھائی لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے اپنی اولاد کے لیے کوئی خالی نہیں رکھا ہے، ان کے لیے ہم نے بہت ساری جائز چیزیں رکھی۔ جائز چیزوں کو سن لیجیے، یہ انٹرنیٹ، پھر ہماری دوسری مجلس گھوم کے آج یہاں پہ مکمل ہو، یہ انٹرنیٹ خالی آپ کا مسئلہ نہیں، اس وقت بہت سارے مسئلے ایسے ہیں کہ خود یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا والے بھی فریاد کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، حتیٰ یہودی، حتیٰ عیسائی، جو بھی اہل مذہب ہیں، باقاعدہ ان کو ہمارے ساتھ مل کے وہاں کانفرنسیں کرنا پڑ رہی ہے، کیسے بچایا جائے معاشرے کو ان چیزوں سے۔ سبھی پریشان، جو بھی ذرا سا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اب اس کے اندر اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا مذہب سے بھی تعلق ہے، جو بالکل سیکولر قسم کے لوگ ہیں، ایتھسٹ لوگ ہیں، وی ڈونٹ بلیو ان اینی گاڈ آن اینی ریلیجن، وہ بھی یہ فریاد کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ اتنی بیہودہ سائٹس آ گئی کہ اپنی اولاد کو اس سے بچانا انتہائی مشکل ہو رہا۔ یہ مسئلہ مومن کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اہل کتاب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی کافر مذہب کے ماننے والا کا بھی نہیں، سب کا مسئلہ، کیونکہ اس کے جو باقی نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ کہ وہ لوگ جن کے یہاں ان چیزوں میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے وہ بھی گھبرائے جا رہے ہیں کہ مثلا ایڈز کی بیماری، اب جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے اس ساری مغربی دنیا نے اسموکنگ کو اتنا پھیلایا اور باقاعدہ اتنا ریونیو ان کو آتا تھا، لیکن اب جو اپنے ملکوں میں دیکھ کہ جتنا ہم کماتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے ہیلتھ کی وجہ سے، کینسر کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں اور اپاہج لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ جو بیلنس شیٹ بنائی کہ پہلے ہم نے سگریٹ کو اتنا پروموٹ اس لیے کیا کہ ریونیو بہت مل رہا تھا، پیسے بہت مل رہے تھے، لیکن چونکہ اپنے ملکوں میں انہوں نے صحت کا نظام فری کا رکھا تو جتنے کما رہے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرنا پڑا، وہی لوگ پھر گئے اپنی بات سے، اتنا زیادہ ڈسکریج کر رہے ہیں۔ تو یہ والی چیز فحاشی، بے حیائی، عورت اور مرد کے تعلقات میں کوئی لمٹ نہ ہونا، یہ ان کا دن اور رات کا مشغلہ، لیکن وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے جب یہ چیز بچوں میں آتی ہے تو اتنی جسمانی خرابیاں پیدا ہوتی، تو اس لیے وہ بھی گھبرا رہے ہیں، وہ بھی شور مچا رہے ہیں۔ اس کا ایک حل اب نکالا گیا۔ پہلا والا حل تو بالکل غلط، پہلا والا حل یہ ہے کہ جی انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی بیہودہ سائٹس، آپ ایک اس کے اندر لاک لگا سکتے ہیں کہ بچہ وہاں نہ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بڑوں کو تو آتا بھی نہیں انٹرنیٹ چلانا، وہ بچوں ہی سے کہتے ہیں کہ کس کے اندر وہ لاک لگا، بچے کو زیادہ پتا کیسے لاک لگایا جائے، کیسے اس کو ہٹایا جائے، تو یہ تو فیل ہو گیا۔
انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے حوالے سے ہر آنے والا بچہ اپنے سے پہلے والے سے زیادہ ہوشیار، زیادہ ذہین، زیادہ ماہر. تو اب دوسرا انہوں نے ایک مسئلہ کیا جو آپ یہاں اکثر لوگوں سے سنیں گے کہ انہوں نے بھی اپنے گھر میں یہ سسٹم رکھا. یہ باقاعدہ میں یورپ اور امریکہ کے اخبارات میں حکومت کی جانب سے اور بڑوں کی جانب سے گائیڈ لائن آتی ہے. کمپیوٹر کبھی بچے کے کمرے میں نہ رکھو جہاں وہ اکیلا ہو. کچھ نہیں پتا چلے گا آپ کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. آپ کمپیوٹر رکھنا بھی ہے گھر میں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، لیکن ایسی جگہ رکھو کہ آنے جانے والے کی نگاہ پڑتی رہے. یہ انہوں نے آج ایک بہترین سولوشن بتایا. اب یاد رکھیے دوسری مجلس کہ شیطان نے گمراہ بعد میں کیا. پہلے کوئی ایسا چکر چلایا کہ مرد تو گھر سے نکلنے پہ مجبور ہے نان و نفقے کو کمانے کے لیے، عورت کو بھی گھر سے نکالا. اب دیکھیے حل تو بہت اچھا ہے کہ ایسی جگہ رکھو کہ لاؤنج میں رکھو، کہ فیملی روم میں رکھو، کہ ڈرائنگ روم میں رکھو کہ بچہ کسی غلط چیز کو دیکھنے ہی نہ پائے. لیکن گھر میں کوئی ہو تو وہ بچے کی نگرانی کرے نا. باپ بھی صبح نکل گیا، ماں بھی صبح نکل گئی، شام کو یہ لوگ واپس آ رہے. تو اب یہ والا حل وہاں تو فیل ہو گیا. ہمارے یہاں جو میں بات کر رہا تھا کہ کیا نقصان ہوا ہے اس ڈش اینٹینا کا. یہ عورت گھر سے باہر نکلی، اس کو سب کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ آ جائیں ان کی بات سمجھ میں بات آ جائے، اس لیے ایک مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اب خالی یہ نہیں، وہ جو امام نے فرمایا ینہاہم عن المنکر، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ انہیں منکرات سے، حرام چیزوں سے روکو. لیکن حرام چیزوں سے مطلب خالی شراب، خالی ڈانس، خالی میوزک، خالی مس گیدرنگ نہیں ہے. ہم اس میں بھی روکنے کو تیار نہیں جو کھلا کھلا حرام. لیکن آج کی دنیا کا مطلب شیطان. کیونکہ میں پھر گھوم پھر کے یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں کے حوالے سے یہ مسئلہ جتنا آپ کو پریشان کر رہا ہے اتنا ان کافروں کو بھی پریشان کر رہا ہے. اس انداز سے شیطان نے ماحول بنا کہ جدھر آپ کا دماغ بھی نہیں جائے گا ادھر سے شیطان حملہ کرتا. جی میوزک، بی بی سی کی پچھلے سال کی ایک رپورٹ کہ اس وقت نئی نسل جو مائیکل جیکسن اور میڈونا اور میوزک اور گانے اور یہ سب کی طرف لگ گئی. ایک ایسی چیز آ گئی معاشرے میں جس نے میوزک سے نوجوان نسل کی توجہ کو ہٹایا. وہ اس کو تعریف کے انداز میں نہیں لے رہے تھے، وہ تو بس یہ کہ حقائق آج کل یہ چل رہا ہے. ہم لوگ بہت خوش ہوں کہ کم از کم ایک متبادل ملا. یہ جو پہلے گانوں کے کیسٹ، گانوں کی سیڈیز، وہ سب چلتے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ ختم. لیکن اس سے زیادہ بچوں کی دلچسپی ہو گئی پلے اسٹیشن، اس سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ویڈیو گیم کا. یہ چیز نکلی اور بظاہر یہ لگا کہ ہاں یہ تو کوئی اس میں حرام چیز بھی نہیں. لیکن ان ویڈیو گیمز کے ذریعے جس طرح سے وہ ہمارے بچوں کو بہکا گئے وہ تو شاید میوزک سے بھی نہ بہکایا. اکثر والدین کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ بچہ جو کھیل میں وقت گزار رہا ہے اطمینان کہ بھائی وہ کوئی حرام چیز پہ نہیں بیٹھا ہے، وہ کوئی انٹرنیٹ کی بےہودہ سائٹ پہ نہیں بیٹھا ہے، وہ ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی بےہودہ چینل نہیں دیکھ رہا، وہ کھیل رہا ہے پلے اسٹیشن. میں ان چیزوں کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں. ہر چیز کا گھوم کے خلاصہ ہے کہ گھر میں سہولتیں مہیا کرنا کافی نہیں ہے، توجہ دینا. وہ رزق بھی رزق حرام ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے گھر والوں کو ٹائم نہ دے سکے. یہ پوری حدیث. خلاصہ کیا ہوا؟ گیمز. جس نے میوزک کو دبا دیا تو ہم خود حیران ہوئے کہ شیطان نے آخر برداشت کیسے کر لیا کہ اس کی اذان کے اوپر کوئی اور چیز حاوی آ گئی. ایک حدیث ہے نا کہ شیطان نے کہا کہ تو نے آدم کو اذان دی ہے جس سے آدم لوگوں کو تیری جانب بلائیں گے، تو مجھے بھی تو کچھ دے جس کی وجہ سے میں اپنے والوں کو اپنی جانب بلاؤں. کہا کہ ان کی اذان ہے، تیرے لیے میوزک. جو اذان سن کے چلتا ہے وہ اللہ کی طرف چل رہا ہے، جو گانے کی طرف چلتا ہے وہ تیری عبادت کے لیے چل رہا ہے. عبادت الشیطان. حدیث کا حلال چیز آ رہی نکلا پتا چلا. میوزک کے اتنے نقصانات نہیں ہیں جتنے ویڈیو گیمز کے نقصانات نکل رہے ہیں. پلے اسٹیشن ہی تو کھیل رہا ہے نا، گانے کی سیڈی تو نہیں سن رہا. اسی طریقے سے کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر بڑے بےہودہ پروگرام آ رہے ہیں، نہیں دیکھنا، وہ نہیں دیکھنا، وہ نہیں دیکھنا. ان بچوں کارٹون دیکھنے دو. کارٹون کے حوالے سے جتنی بے حیائی، جتنی بےہودگی بچوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی، یہ تو غالباً پورنوگرافی کو چھوڑ کر باقی جتنے غلط پروگرام ہیں اس کے ذریعے بھی بچہ اتنا نہیں بگڑے. جی وہ بچہ سیمسنگ دیکھ رہا ہے، انتہا سے زیادہ بےہودہ کارٹون. ٹریننگ یہ کیسی ہو رہی، والدین خوش. اب یہی مسئلہ ہمارا اور شیطان کا ایک مقابلہ جاری ہے. ہم جس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو شیطان حل. اب تیسری اور آخری چیز سن لیجیے، وقت نہیں. آج مصائب کی رات، آج شہزادی کونین کا براہ راست ذکر کرنے کی رات. یہ سب سیرت سیدہ چل رہی ہے.
لیکن اس انداز سے کہ نئے لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوں گے. تیسری بات, ویڈیو گیمز بظاہر حلال ہے لیکن غالباً بدترین حرام, بغیر چیکنگ کے. اگر میں مسئلہ شرعی ممبر سے نہیں بتا رہا ہوں, توجہ آپ کو دلا رہا ہوں کہ آپ جا کے پھر مرجع سے پوچھیے. دیکھیں ٹیلی ویژن کا اب تک وہی فتویٰ ہے مراجع کا, ڈش اور کیبل کو تو چھوڑیے, عام ٹیلی ویژن یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ امکان لگ رہا ہے کہ آپ خود, یہ آغا سیستانی کی جو کتاب جدید مسائل ہے اس میں یہ جملہ, آپ خود یا آپ کے گھر والے ابھی نہ صحیح تو آئندہ کبھی اس میں حرام چیز دیکھ سکتے ہیں, تو ٹیلی ویژن کا خریدنا بھی حرام. ابھی وہ کیبل ڈش کی تو بات ہی نہیں, بالکل ایک عام سا ٹیلی ویژن, ایک عام سا ڈبہ جو ہر گھر میں بہت ہی زیادہ بے ضرر سمجھا جاتا. اب تک یہ مسئلہ انٹرنیٹ کی چیٹنگ اگر آگے چل کر امکان ہے کہ اس سے وہ حرام کی جانب جا سکتا ہے, تو انٹرنیٹ کی چیٹنگ حرام. اس طرح کے فتوے آپ کو ویڈیو گیمز کے بارے میں ملیں گے, اس طرح کے فتوے آپ کو کارٹونز کے بارے میں ملیں گے. فتوے اپنی جگہ ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی توجہ نہیں کہ بھائی یہ تو اتنی سادہ اچھی چیزیں, اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. میوزک کے لیے ضرور پوچھیں گے کہ یہ حلال والی ہے کہ حرام والی, کیونکہ پتا ہے کہ وہ حرام. لیکن کارٹون, لیکن ویڈیو گیم, اور جو اس سے بھی زیادہ خطرناک سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسپورٹس, یعنی دیکھیں بظاہر بالکل ہی بے ضرر محفوظ, کوئی اس میں امکان ہی نہیں ہے کہ حرام کو. آج شیطان نے اسپورٹس کو سب سے زیادہ اپنا ہتھیار بنایا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے اور بہکانے کا. بھائی ویڈیو گیمز میں یا کارٹون میں تو پھر بھی ایک اسٹوری ہوتی ہے, کوئی تھیم ہوتی ہے, آدمی اس کو چیک کر. اسپورٹس میں کیا چیز, بالکل ٹھیک چیز ہوگی. اس مسئلہ شرعی کو ابھی نہیں بتا رہا ہوں کہ خواتین کے لیے تو وہ سارے کھیل دیکھنا ہی حرام ہے جس کے اندر مرد جو ہے نیکر پہن کے کھیل رہے ہیں, کیونکہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہے. یہ بھی اپنی جگہ, خالی مرد کے لیے عورت حرام نہیں ہے, عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا حرام. سیدہ طاہرہ کی زندگی کے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بابا اگر وہ اندھا ہے تو میں تو اندھی نہیں ہوں. ایسے کتنے جملے ہیں جو میں نے کہا پوری مجلس شہزادی کی سیرت کو میں ذہن میں رکھ کے پڑھ رہا ہوں اور یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں کہ مجمع یہ ساری مشہور چیزیں جانتا, لیکن اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ خالی ہاکی جیسا بے ضرر کھیل, خالی فٹ بال جیسا بے ضرر کھیل. آپ کے علم میں ہوگا نا کہ اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے کسی فٹ بال اسٹیڈیم کا میچ دیکھنے عورت نہیں جا سکتی, وہ اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ اس کے لیے, وہ تو اپنی جگہ اس کو چھوڑی. لیکن عام سے اسپورٹ, یہ ہاکی اور فٹ بال تو چلے عورت اور مرد کا ایک مسئلہ ہوا, لیکن اس کے علاوہ اولمپکس, جتنی عریانیت, جتنی بے حیائی ان کے گیمز میں ہوتی رہتی. وہ بیچ والی بال کے نام سے مثلاً ایک گیم آتا, یا ریسلنگ کے جو لیڈیز ریسلنگ کے مقابلے, یعنی ذہن جائے گا نہیں کہ اسپورٹس میں کیا حرام ہوگا. زیادہ سے زیادہ شرط لگانا حرام ہوگا, وہ بھی سنا. آج کل بہت کنٹرول ہو گیا میچ فکسنگ کر, گھر کے اس ورلڈ کپ کو دیکھ کے اس پہ یقین تو نہیں آتا, لیکن خیر لوگ کہتے ہیں. خلاصہ یہ کارٹون, ویڈیو گیم, اسپورٹس جو ایک عام آدمی کے خیال میں اس کی اولاد کو جدید زمانے میں رہ کر حرام سے بچانے کا بہترین طریقہ. مولانا اپنی اولاد کو ڈبیا میں رکھ کے تو جیب میں نہیں ڈالیں گے, رہنا تو اس کو یہیں, کچھ تو ٹی وی پہ اس کو دکھانا ہے, کچھ تو اس کو کمپیوٹر پہ جانے دینا ہے. چلیں کارٹون, چلیں یہ اولمپک دیکھ رہا. جتنی بے حیائی, جتنی بے پردگی, عورت کے جسم کا جتنا ایکسپوجر اسپورٹس کے نام پہ ہو رہا, تو شاید اس کے اندر بھی نہ ہوتا. شاید کا لفظ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ لوگ کہیں گے مولانا وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں اس لیے آپ غلط اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. شاید میں نے یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ اس سے پھر آدمی بچے گا, اس سے نہیں بچے. کہاں سے حملہ ہو رہا ہے, جسے ہم حلال سمجھ رہے ہیں وہ اتنے بدترین حرام بن رہے ہیں. تو جو ہیں حرام وہ تو اپنی جگہ. اچھا اب اس کا حل کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. اس کا حل کیا؟ اس کا حل وہی ہے جو 2 دن کی مجالس میں لوگ ذرا سا بور سے ہو گئے. میں خود یہ جملہ کہتا ہوں ٹائم کہ بھائی یہ ساری چیزیں اولاد کو دینے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی کہ والدین ہیں مصروف, اور بچے کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے اپنا وقت گزارنے کے لیے. وہ جو بار بار تاکید کی جا رہی کہ اپنی اولاد کے لیے اور گھر والوں کے لیے, اس میں بیوی بھی شامل, تو بیوی بھی گھر میں بیٹھی ہوئی. فرق اتنا ہوگا کہ اولاد نہ سمجھ ہے, بیوی سمجھدار ہے, لیکن مسئلہ دونوں کا ایک. شوہر وقت دے, بھائی وقت دے, باپ وقت دے, اپنے آپ کو اتنا مصروف نہ کرے, حتیٰ مذہب کے نام پر بھی اتنا مصروف نہ کرے.
بعض لوگ مذہب کو ایک ذریعہ بناتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے یا اپنی غلط باتوں کے لیے، جس کے لیے خود شہزادی نے بھی اپنے خطبے میں ایک اشارہ کیا. خطبہ فدق میں شہزادی نے قرآن کی ایک آیت یہ پڑھی، الا فی الفتنة سقط وان جہنم لمحیطۃ للکافرین، کہ ارے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، ارے یہ تو فتنے میں مبتلا ہو گئے، پھنس گئے فتنے میں. بہانہ کیا کریں بھائی، ہم فلاں کام نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں فتنے سے بچنا. یہ قرآن کی آیت، الا فی الفتنة سقطوا، فتنے میں یہ لوگ گر گئے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں ہم فتنے سے بچ گئے. جنگ تبوک کی آیت، وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، کبھی تفصیلی روایت پڑھنے کا موقع ملا، لیکن خلاصہ یہ، پیغمبر نے اپنی زندگی میں جتنی لڑائیاں لڑی اس میں دو جنگیں بہت اہم، ایک تبوک اور ایک حنین، جس پہ ہمارے یہاں سب سے کم پڑھا جاتا. تبوک اور حنین پیغمبر کی زندگی کی دو بہت اہم جنگیں. ابھی جو ایک ہنگامہ ہوا ڈی ایم ٹیلی ویژن پر ایک چینل ہے، تو اس کے اندر بطور دلیل جو بات کہی گئی جنگ حنین اس کا جواب. بہت اہم جنگ ہے، اس کو سمجھنا. کیا وجہ ہے کہ دعائے نتبہ میں بھی اور زیارت عاشورہ میں بھی مولا کی دشمنی کے حوالے سے کہا گیا احقاد البدریہ والحنینیہ، یہ بدر اور حنین کا انتقام تھا جو لیا جا رہا. وہ حنین بہت اہم جنگ، وقت نہیں ہے نہ یہ موضوع، اس لیے کہ خلاصہ یہ کہ دشمنان اہل بیت کبھی کبھار ایک جملہ کہہ کر صفائی پیش کرتے. یہ ان دشمنان اہل بیت کی بات ہے جو اتنے بغض میں شدید نہیں، جیسے بھائی وہ جو لوگ تھے بھاگے میدان سے، یا فلاں کیا، یا امکا کیا، یا ڈھمکا کیا. ان سب کو رسول نے فتح مکہ پہ معاف کر دیا تھا نا. فتح مکہ کی معافی تو اتنی مشہور چیز ہے کہ ہمارے اپنے مومنین نعوذ باللہ امام خمینی پہ چڑھ دوڑے تھے کہ جی رسول نے تو فتح مکہ میں سب کو معاف کر دیا، یہ کیوں معاف نہیں کرتے. اتنا لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا. تو آپ اسی فتح مکہ کی معافی کو وہ استعمال ایک دلیل کے طور پہ استعمال کیا. ٹھیک ہے، ہم نے مانا احد میں انہوں نے یہ کیا، ہم نے مانا خیبر میں انہوں نے یہ کیا، لیکن فتح مکہ پہ جب رسول نے معاف کر دیا تو آپ کون ہیں پھر دوبارہ سوال کرنے والے. اب اس کے جواب تو بہت ہے، لیکن بہت ہی مختصر جواب. غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، فتح مکہ سے پہلے. اور جو حرکتیں پہلے کی گئی وہی غزوہ حنین میں کی گئی. اس کو بہت توجہ سے پڑھیے گا، یہ عنقریب آپ کے بچوں کے ذہن میں زہر ڈالا جائے گا کہ جب رسول معاف کر چکے ہیں تو ہم کون ہیں بولنے والے. غزوہ حنین اور غزوہ تبوک پیغمبر کی زندگی کا واحد غزوہ، مولا کو چھوڑ کے گئے، مولا کو لے کے نہیں گئے. تم نہیں جاؤ گے اس غزوے میں میرے ساتھ، کوئی اہمیت ہے اس کی. تو خیر اس کے اندر رسول نے سارے مدینے کو، تعجب اہم بات یہ کہ سارے مدینے سے کہا سب کو اس غزوے میں چلے. اور بڑا مشکل تھا، گرمی بہت تھی اور بزنس کا بہترین موقع. دیکھیں بزنس سال میں ہر دن تو نہیں ہوتا نا، اس کے کچھ مواقع آتے ہیں. اس وقت کسی سے آپ کہیے کہ چلو بھائی حج پہ چلو، اب چلو بھائی فلاں عبادت کے لیے چلو، یہی کہے گا یہی وقت رہ گیا تھا، 1 مہینے پہلے آتے یا 2 مہینے بعد. جیسے مطلب فصلوں کی کٹائی غزوہ تبوک کی ہے تو اب ہر آدمی بہانہ بنا رہا. اس وقت ایک گروہ نے بڑا اچھا بہانہ بنایا کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس غزوے میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ ہم کو لے جا رہے ہیں عیسائیوں کے مقابلے میں جنگ تبوک. ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی حسین جمیل ہے، بڑی گوری. ہم کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم جائیں گے اس کو دیکھ کے گناہ میں پڑ جائیں گے. گناہ سے بچنے کے لیے ہم اس پہ جانے کو تیار نہیں، ہم نہیں چاہتے یہ فتنے میں پڑیں. سورہ توبہ کی آیت نازل ہے، الا فی الفتنة سقطوا. تم کہہ رہے فتنے سے بچنے کے لیے نہیں جا رہے، یہ بہانہ خود سب سے بڑا فتنہ. تم تو فتنے میں پھنس چکے ہو. تو کبھی ایسا ہوتا ہے شریعت کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے غلط دلیلیں دینے کے لیے. اس اعتبار سے یہاں پہ ایک مختصر سی بات، اور وہ یہ کہ اب کیا کریں. بھائی شریعت نے کہا کہ روزی تو کمانا ہے، نان و نبقہ. یہیں پر وہ مرحلہ آیا جہاں کہا کہ حتیٰ عبادتوں کو بھی کم کرو. حتیٰ کیوں روایتیں آتی ہیں امام فرماتے میں بہت زیادہ مستحبات کی پابندی پسند نہیں کرتا. یہ جملے امام کے، مستحبات کا بہت زیادہ اس پابندی پسند نہیں کرتا. پوچھا کہ مولا کیوں پسند نہیں کرتے؟ مستحب تو جو اللہ کو پسند. کہا کہ بہت زیادہ مستحبات کرنے والا آخر میں واجبات سے دور ہو جاتا. وہ جو مولا کی نہج البلاغہ میں حدیث ہے، وہ قلیل عبادت جو مستقل باقی رکھ سکتا
وہ بہتر ہے اس کثیر عبادت سے تو وقتی جوش میں ہو اور اس کے بعد چھوڑ دیں. اب جو مستحبات وقت نہیں ہے میں کیا کہوں, جو مستحبات واجبات کو چھوڑنے کا سبب بنتے ہیں تو اس واجبات سے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا, ساری نماز اور روزہ نہیں, واجبات یہ والے بھی چھوٹ جاتے ہیں کہ جی فلاں صاحب کو مسجد میں جانے کا اتنا شوق ہے کہ 15 منٹ کی نماز جماعت ہے وہ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کے آتے. کراچی میں بہت آپ دیکھیے گھر سے نکلے گا 2 گھنٹے کے بعد. اب جو واجبات چھوٹ رہے وہ کیا چھوٹ رہے, یہی واجبات, اولاد کو وقت دینے کا واجب, خانہ خالیہ دیو میں گیرت والا واجب کہ تم نہ آؤ گے گھر میں تو شیطان آ جائے گا, وہ تمہارے گھر پہ کنٹرول کر لے گا. علی حسن مجتبیٰ سے کہیں کہ اپنی اولاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہونا. یہ مستحبات کے لیے جب اجازت نہیں دی جا رہی تو فقط اللہ تللے عیش و آرام کی خاطر یہ صبح سے شام تک لگے ہو جس سے تمہارا گزارا. ہاں ٹھیک, اگر آدمی اتنے وقت میں بہت زیادہ رزق کما لیتا ہے کوئی بات نہیں, لیکن اگر اس بہانے سے وہ رات کے 10 بجے تک باہر ہے تو یہ وہ مستحبات ہیں کہ جو اس واجب یعنی اولاد کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں. تو کارٹون سے, ویڈیو گیم سے, اسپورٹس کے پروگرام سے جو سب حلال نظر آ رہے ہیں, کیسے اپنے آپ کو بچائیں, اس کا طریقہ جو میں نے مجلس کے شروع میں کہا, اولاد کو وقت دی. اور اس کے لیے مثال کل میں نے شروع کی تھی, آج ختم کرتا ہوں. مثال, رسول اللہ جیسا مصروف آدمی اس کائنات میں کوئی نہیں گزرا. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ہماری اور آپ کی مصروفیت وہ ہوتی ہے جسے باقاعدہ دعاؤں میں ہمیں سکھایا گیا, ولا تجعل دنیا اکبر ہمنا. یہ دعا ہے جو کئی جگہ ہم کو سکھائی گئی. اے خدا کبھی ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمارے نزدیک سب سے اہم مسئلہ بن کے رہ جائے. حرام نہیں, حرام چیزیں دنیا کے معاملات, مکان بنانا, نئی گاڑی خریدنا, بیوی کے لیے اتنے سارے زیورات خریدنا, یہی ہمارا اہم مسئلہ بن کے نہ رہ جائے. آخرت پہلے ہو, دنیا اس کے بعد ہو. رسول جتنے مصروف تھے وہ کل میں نے بتا دیا, آج میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن اس مصروفیت کے باوجود جتنا زیادہ رسول نے اپنے گھر والوں کو وقت دیا, جن گھر والوں کو ضرورت ہی نہیں وقت, جن کو ضرورت ہی نہیں ہے وقت کی. بھائی رسول کے گھر میں کون, ایک خدیجہ طاہرہ ہے, فاطمہ سیدہ ہے, ان دونوں میں سے کس کو رسول کے وقت کی ضرورت ہے؟ دین کے اعتبار سے بات ہو رہی. لیکن جتنا وقت رسول ان کو دیتے, جس کی مثالیں میں کل دے چکا, اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا, جو میں نے کہا نا کہ نیکی کا شوق دلاؤ, میں نے نہیں کہا امام کا چوتھا جو وہ رسول کے گھر میں آپ کو نظر آئے گا. شوق دلواؤ زبان سے نہیں ہوتا ہے. جب شادی کے بعد پہلی رات ختم ہوئی اور رسول اپنی بیٹی کے گھر میں آئے, یہ واقعہ میں چونکہ 2 سال پہلے یہاں میں بھی پڑھ چکا ہوں اور شارجہ اور دبئی کی مختلف مجالس میں کئی بار پڑھ چکا ہوں, تو واقعہ نہیں سنا رہا. خالی اس کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پنچ لائن یا باٹم لائن, کہ جب رسول اپنی بیٹی کے گھر میں آئے, ایک ہی تو لباس تھا فاطمہ کے پاس ڈھنگ کا جو شادی میں پہنا جائے, اور وہ بھی خدیجہ طاہرہ نے ایک الگ عورت کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا. نعوذ باللہ میرے اس جملے سے توہین رسالت نہ ہو جائے, یہ بھی رسول کے پاس نہیں رکھوایا تھا. ایک الگ عورت کو کہ بس ایک تو میری خواہش کہ جب میری بیٹی اپنے شوہر کے گھر جائے تو ایک لباس تو ڈھنگ کا ہو, یہ اس وقت میری بیٹی کو میری جانب سے تحفہ دے دینا. وہ ایک لباس وہ پہنا کے, آپ کو معلوم ہے کہ رسول کو خدیجہ سے کتنی محبت, خالی ان کا گلوبند دیکھتے ہیں جو جنگ بدر کے موقع پہ آیا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ لباس دیکھا, پیغمبر رو دیے, کہا بیٹی تیری ماں کی خواہش ہے اس کو پہن کے جا. اور اگلی صبح جب پیغمبر پہنچے نماز فجر کے بعد بیٹی کے گھر میں, تو دیکھا کہ بیٹی وہی پھٹا پرانا پیبند لگا ہوا لباس پہنے ہوئے. واقعہ بڑا مشہور. پیغمبر نے کہا بیٹی ارے آج ابھی شادی کی پہلی رات, 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے. جو علماء کہتے ہیں مستحب ہے کہ شادی رات کو, تو اس کے لیے 2 دلیلیں لاتے. ایک رسول کا عمل کہ رسول نے فاطمہ کو رات کے وقت رخصت کیا. دوسرا قرآن کی 2 آیتیں جن میں سے ایک آیت میرا سرنامہ, وقت نہیں تھا کہ میں اس کو سمجھاتا, اس بہانے سمجھ میں آ جائے گا. قرآن نے کہا واللیل سکنا, اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنایا. یہ قرآن کی آیت ہے رات. اب امام کہتے ہیں کہ اللہ نے رات سکون کی چیز بنایا, اور سورہ روم میں کہا عورت سکون کی چیز ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. رات بھی سکون, عورت بھی سکون, سکون کے ساتھ میچ کرتی ہے, اس لیے شادیاں رات کے وقت کیا کرو, بیٹیاں رات کے وقت رخصت کیا کرو. باقاعدہ امام دلیل دے رہے ہیں کہ عورت سکون کی اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن نے جس چیز کو سکون کہا وہ سب عورت سے ملا دو. اب وہی رات
رات کو رسول نے رخصت کیا ہے، 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے، 24 تو بڑی بات، اور دیکھا فاطمہ وہ پھٹا ہوا لباس پہنے ہوئے جس میں پیوند لگانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے، کھجور کے پتے. کہا بیٹی وہ لباس کہاں گیا؟ کہا بابا وہ لباس چونکہ بہت قیمتی تھا، اچھا تھا، ڈھنگ کا تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ اسے کسی بڑی تقریب کے لیے پہنوں، اس لیے اس کو حفاظت سے رکھ دیا. کتنا لاجیکل جواب. ہر آدمی یہی کہے گا وہ یہ اچھی چیز ہے، وہ میں نے اس کے لیے رکھی. لیکن چونکہ یہ واقعہ باپ بیٹی کا واقعہ نہیں، ہماری اور آپ کی ہدایت کا واقعہ. پیغمبر نے کہا اچھا بیٹی ذرا لا کے لباس دکھانا. تو صدیقہ کا اتنا کہہ دینا کہ بابا میں نے لباس کو حفاظت سے رکھ دیا تاکہ جو بڑی تقریب ہے اس میں پہن کے جاؤں، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ رسول کہتے ہیں اچھا لا کے دکھانا؟ تو یہ جملے تو عموماً آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جب کسی سے آپ نے پوچھا میری امانت کہاں ہے، اس نے کہا میں نے رکھ دی. آپ کو شک ہے اس کے اوپر کہ نہیں یہ کھا پی گیا، کہ ذرا لا کے دکھانا تو صحیح. رسول اپنی بیٹی سے کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول یہ جملہ نہ کہتے تو فاطمہ کا واقعہ باپ بیٹی کا واقعہ بنتا، ہمارے اور آپ کے گھر کے لیے کوئی ہدایت نہ ہوتی. کہا لا کے دکھاؤ تو صحیح. بیٹی نے کہا بابا میرے گھر میں تو نہیں رکھا ہوا. پھر کہاں رکھا ہے؟ کہا کہ آج صبح نماز فجر کے وقت ایک فقیر آ کے اللہ کے نام پہ یہ مانگ رہا تھا. اب مجھے اس کو، میرے پاس 2 جوڑے تھے، ایک اس کو دینا تھا. میں نے سوچا کون سا دوں؟ مجھے پتا ہے جو میں یہاں دوں گی وہ قیامت میں ملے گا. اگر پھٹے ہوئے کپڑے دوں گی تو قیامت میں یہ واپس ملے گا، اور اگر اچھا لباس دوں گی قیامت میں وہ ملے گا. یہاں تو میں 100 200 500 آدمیوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان، قیامت میں تو اولین اور آخرین کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. میں نے کہا وہ بڑی تقریب ہے، وہاں کے لیے لباس محفوظ کرو. یہ اٹھا کے میں نے سائل کو دے دیا. اچھا اب اگلا جملہ بھی سنیے. اس نے تو ہم کو یہ بتایا کہ واقعا جو چیز آپ کو قیامت میں چاہیے ہے وہ یہاں پہلے خرچ کرنا پڑے گی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تمہیں پسند ہے وہ راہ خدا میں دو. لیکن اس کے بعد اصل موضوع یہ واقعہ نہیں تھا، یہ درمیان میں آ گیا، کوئی بات نہیں، اچھا ہی ہوا. لیکن اصل جملہ اس کے بعد پیغمبر نے کہا لیکن بیٹی یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ اب فاطمہ عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے. فاطمہ کا مصحف فاطمہ ایسی کتاب ہے کہ معصومین اس سے استفادہ کرتے ہیں. فاطمہ کا علم کسی معصوم کے علم سے کم نہیں ہے. پھر پیغمبر کو یہ فاطمہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ کہاں سے سیکھا؟ اس لیے کہ وہی بات کہ ہمیں اور آپ کو بتانا کہ بھائی ہمارے بچے، جو آپ نے کہا کہ مولانا یہ سخت وہ سخت، کارٹون بھی چھوڑ دو اور ویڈیو گیمز بھی چھوڑ دو، تو کیا کرے بچے کے ساتھ؟ یہ بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ اس کا طریقہ. کہا بابا مجھے یاد ہے اب تک. فاطمہ یاد کی بات کر رہی ہیں، علم کی بات نہیں کر رہی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا تھا اور آپ نے گھر میں جو کچھ تھا خدیجہ سے آ کے کہا تھا کہ یا خدیجہ طاہرہ اس میں جتنا تمہارے پاس بچا ہوا ہے وہ سب راہ خدا میں دینا. جملے اس سے بھی زیادہ اہم تھے، وقت نہیں. تو خدیجہ طاہرہ درہم و دینار کے اتنے بڑے ڈھیر رسول کے لیے قربان کر دی کہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا 6 فٹ کا حبشی غلام نظر نہیں آ رہا تھا. اتنا اونچا وہ ڈھیر تھا، درہم و دینار کا غلام نظر نہیں آ رہا. پیغمبر یہ چیزیں، یہ درہم و دینار بوریوں میں بھر کے لے گئے اور فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے یاد ہے اب تک. اور فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے اعلان نبوت کے 5ویں سال. یعنی یہ ساری دولت ان کافروں پہ خرچ ہو رہی ہے جو خون کے پیاسے ہیں، کوڑا بچھانے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے ہیں، سر پہ کوڑا پھینکنے والے، لیکن پریشانی میں ہے تو رسول یہ لے کے گئے. جب واپس آئے فاطمہ کہتی ہے بابا مجھے یاد ہے. کیسے اپنی اولاد کو بتاؤ اس کے لیے نمونہ کہ جب آپ آئے تو مادر گرامی نے آپ کو دیکھ کے حیرت سے پوچھا کہ آپ کا لباس کہاں گیا؟ کیونکہ پیغمبر وہ بوری جس میں درہم و دینار بھر کے لے گئے تھے وہ پہن کے آ رہے. جیسے کفنی ہمارے یہاں تیار کی جاتی ہے، احرام بھی نہیں، کفنی، کہ وہ پوری بوری اس میں گردن کے لیے یا گلے کے لیے ایک سوراخ کیا، اس کو پیغمبر نے پہنا. تو خدیجہ نے سوال کیا آپ کا لباس کہاں گیا کہ یہ کفن پہن لی؟ کہا جب میں نے سب دے دیا تو آخر میں ایک پریشان حال آیا کہ مجھے دیر سے پتا چلا، اب مجھے کچھ دیجئے تو کچھ تھا ہی نہیں. اور آپ نے اماں سے یہ کہا تھا کہ خدیجہ اب میرے سامنے تھا، میں نہیں، آپ نے اس وقت کہا کہ میں نے اپنا لباس دے دیا. تو اماں نے کہا کہ جب آپ خود یہ بوری پہنے، بوری اس کو دے دیتے. تب آپ نے یہ کہا تھا کہ خدیجہ میں نے سوچا کہ مجھے یہاں اچھے لباس کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ضرورت ہے. تو یہاں تو مکے کے 500 آدمی ہیں، وہاں اولین و آخرین کے انسان ہیں. جو چیز وہاں چاہیے تھی وہ میں نے سائل کو دے دی. بابا آپ ہی کو میں نے دیکھا، مجھے اب تک یاد ہے باپ نے عمل کیا، بیٹی سے کچھ نہیں کہا.
ایک جملہ اپنی بیٹی سے نہیں کہا. لیکن یہ ماحول گھر میں بنے گا تو پھر وہ اولاد نہ کارٹون سے بگڑے گی، نہ ویڈیو گیم سے بگڑے گی، نہ ہی وہ اسپورٹ سے اور دوسری چیزیں. لیکن ابھی یہ نتیجہ جو ہے نا وہ ذرا سا خام ہے. اسے پختہ کر کے کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ شاید مجالس کا سلسلہ آج ختم ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ ایک تقریر میری کل بھی ہے شب ولادت کی مناسبت سے. بات وہاں مکمل کروں گا. یہاں آخری بات یہ ہے کہ یہ سب آپ نے سن لی. میں نتیجے کے اوپر براہ راست نہیں آیا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، اور مجمع اس طرح سے پوری تقریر میں میرے ساتھ رہا کہ نئے لوگوں کو حیرت ہوگی کہ کیسا مجمع ہے، کہ کیا پڑھ کے آ رہے ہیں مولانا جو مولانا کے ساتھ چل رہا. لیکن خیر الحمدللہ. آخری جملہ یہ ان کافروں کے اوپر رسول کا احسان ہے، اور یہ مدینے کے فقراء پر فاطمہ کا احسان ہے. اب عقل کہتی کہ جب اللہ کے رسول نے اور رسول کی بیٹی مکے اور مدینے، کیونکہ مکے کے یہی کافر جن کی آج اتنی مدد کی گئی، یہی کلمہ پڑھ کے بعد میں مسلمان ہو گئے، جس مکے اور مدینے پر اتنا احسان ہے رسول زادی کا، اس کا کتنا احترام ان لوگوں نے کیا ہوگا. بار بار کہا ہوگا کہ جب ہم کچھ نہ تھے اس وقت آپ نے واقع کر کے ہمیں پالا. آج اگر ہم صاحب اقتدار ہیں، آج اگر ہماری اچھی حالت، تو آپ کے احسان کو کم از کم اتنا تو یاد کریں کہ اگر آپ کو کچھ نہ دیں تو کم سے کم آپ کا وہ احترام تو رہے. جو میں نے 2 دن پہلے جملہ کہا، فاطمہ کو اس سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی کہ میرا گھر جلا دیا گیا. یقیناً بڑی مصیبت. اس سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی. اتنی کے لفظ پہ توجہ دیجیے گا، بعد میں غلط فہمی نہ. فاطمہ کو اس سے اتنی تکلیف نہ پہنچی کہ میرے پہلو پہ کوڑا مارا گیا. فاطمہ کو اس سے اتنی تکلیف نہ پہنچی میرا بیٹا محسن ماں کے پیٹ میں شہید کر دیا گیا. فاطمہ کو جو تکلیف زیادہ پہنچی وہ 2 جملوں سے. پہلا جملہ یہ ہے کہ رسول کی بیٹی، ہم آپ کو سچا سمجھتے ہی نہیں، آپ دولت دنیا کے لیے جھوٹا دعویٰ کر رہی. جو شادی کا لباس شادی کی صبح اپنے بدن سے اتار کے غریب کو دے دے، اس سے کہا جائے کہ آپ صدیقہ ہیں ہی نہیں. مباہلہ میں عیسائی تک جس کو دیکھ کر پکار اٹھیں کہ ایسے سچے چہرے نہیں دیکھے. اور کہا جائے کہ ہمیں نہ آپ کے دعووں پہ یقین ہے نہ آپ کے گواہوں پہ یقین ہے. علی بھی غلط، حسین بھی غلط. اور دوسرا جملہ جس نے فاطمہ کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی وہ یہ کہ چلو جو کچھ تمہیں کرنا تھا کیا. جب پابندی لگا دی کہ آپ مدینے میں بیٹھ کے باپ کا ماتم بھی نہیں کر سکتے. یہاں تو کچھ مانگ بھی نہیں رہی. چلے وہاں تو تھا کہ فدق کا مطالبہ تو کیا نا، کا ماتم بھی نہیں کرنے دیں گے. بیت الحزن کے علاوہ آپ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے جہاں شہدائے احد کی زیارت لکھی، وہاں یہ جملہ لکھا ہے کہ عمر ابن لبید انصاری کہتا کہ احد جو زمانے میں جنگل تھا بہت دور، میں ویسے ہی گزر رہا تھا، دیکھا کہ قبر حمزہ پر فاطمہ بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہیں. ایک جملہ میرے کان میں پڑا، میں نے کان بند کر لی، نامحرم. لیکن کہا کہ شہزادی آپ ایسا گریا کر رہی ہیں جس نے میرے کلیجے کی، جس نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ کے رکھ دیا. کہا کہ اے عمر، اگر مجھے مدینے میں اپنے بابا کا ماتم نہ کرنے دیا گیا تو کیا میں اتنا حق بھی نہیں رکھتی ہوں کہ ویرانے میں آ کر اپنے دادا کی قبر پہ ماتم نہ کروں. فاطمہ کو جو زیادہ تکلیف پہنچائی، جس کے لیے میں نے بطور دلیل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ فاطمہ نے کسی مصائب پہ وہ بات نہیں کہی جو اس دن کہی جس دن ماتم سے روکا گیا. جب میں بابا سے ملوں گی تو پہلی فریاد کوڑے کی کروں گی، محسن کی کروں گی، پہلوئے شکستہ کی کروں گی، جلے ہوئے دروازے نہیں، پہلی فریاد کروں گی بابا امت نے آپ کی بیٹی کو باپ کا ماتم بھی نہ کرنے دیا. وہ فاطمہ کے فاطمہ نے، فاطمہ کی ماں نے، فاطمہ کے باپ نے اتنے احسانات ان پہ کیے، اور حالت یہ ہو گئی کہ جسمانی تکلیف بھی اپنی جگہ ہے، اور یہ جو روح پہ کوڑے لگے ہیں یہ 2 جملے. دن بدن فاطمہ زیادہ سے زیادہ کمزور ہوتی جا رہی، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ اب فاطمہ نماز کے لیے بھی بستر سے نہیں اٹھ سکتی ہیں. دیکھیے اس سے پہلے وہ وقت آیا تھا کہ اب فاطمہ بیت الحزن بھی نہیں جا سکتی، لیکن حجرے میں نماز پڑھتی تھی.
کیسے میں بتاؤں کہ فاطمہ یہ نماز کیسے پڑھتی تھی. حجرہ سیدہ کوئی بہت ہی لمبے چوڑے اتنے بڑے ہال کا نام نہیں, وہ مختصر سی جگہ ہوگی, 2 ستونوں سے لے کے ممبر تک اتنا سا حجرہ. وقت نماز آتا ہے, فاطمہ مصلی کی جانب چلتی ہیں, مگر اس طرح چلتی ہیں کہ ایک ہاتھ دیوار پر ہے, دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے فاطمہ مصلی پہ آتی. لیکن عزاداروں, جس شہزادی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں بھی نماز قضا نہیں کی ہے, اس کے چاہنے والے کیا کبھی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر وہ وقت آ گیا کہ اب اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ دیوار کا سہارا لے کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے مصلی تک جائیں. اب بستر پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی جاتی ہے. اپنے اور میرے انداز سے اہل بیت کو نہ سمجھیے. اہل بیت کے یہاں سب سے بڑی قیامت ہے اگر کبھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھے, کیونکہ نماز تو ایسی عبادت ہے کہ مولا کے پاؤں سے تیر کھینچو پتہ بھی نہ چلے. ارے فاطمہ تو خیر فاطمہ ہے, زینب اگر سنت نماز زندان شام میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو سجاد کو یقین نہ آیا, پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی. وہ سنت نماز تھی, یہ واجب نماز ہے. وہ زینب تھی جو معصومہ صغرا ہیں, یہ صاحب عصمت کبریٰ ہیں. کیا حالت تھی فاطمہ کی کہ واجب نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی, یہاں تک کہ آج کی رات آ گئی. آپ ہمارے لیے کوئی غم کی رات ہے, لیکن ہم نہیں سمجھ پائیں گے آج کی رات کو. یا حسن سے پوچھئے, یا حسین سے پوچھئے, یا زینب سے پوچھئے, یا کلثوم سے پوچھئے, آج کی رات عشاء کی نماز تک فاطمہ کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے, بستر پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہی. مولا گھر میں ہیں, فاطمہ کے بستر کے برابر بیٹھے. فجر کی نماز کی اذان آئی, مولا صرف نماز پڑھنے مسجد میں گئے, اور جب واپس آئے تو کیا منظر دیکھا. جو عشاء کی نماز کے وقت بھی طاقت نہ تھی, وہ فاطمہ چکی پیس کر فارغ ہوئی, کپڑے دھو کے فارغ ہوئی, کھانا تیار ہو رہا. ارے جس کے بدن میں خالی مصلی پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے, گھبرا کے کہا بنت رسول اس کمزوری میں اتنے کام. ابو الحسن نماز سے ایک لمحے پہلے میری آنکھ لگی, خواب میں نے دیکھا میرا بابا میرے پاس آیا, اور خالی بابا نہیں آیا, آج تو اماں خدیجہ بھی ساتھ میں ہے. میں نے بابا کو سلام کر کے فریاد کی. اب یہ نہیں ہے روایت میں کیا فریاد کی, لیکن میرا دل کہتا ہے کیا فریاد کی ہوگی. ضرور کہا ہوگا بابا میرا سلام لو, اور صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا. بابا تیرے بعد تیری بیٹی نے اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ روزے روشن تاریک راتوں میں بدل جاتے. بابا نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں, آج ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلنے کی تیاری کرو. ابو الحسن میرا بابا مجھے لینے آیا ہے, مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو لوگ میرا غم کرنے لگے, میرے حسنین کے لیے کوئی کپڑے دھونے والا نہ ہو, کھانا پکانے والا نہ ہو, سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کر کے جا رہی. مولا نے سنا ایک تو علم امامت, پھر یہ جملہ اتنا واضح کہ آپ سمجھ گئے. مولا سمجھ گئے کہ سیدہ کیا کہہ رہی ہیں. گھبرا کے اسما بنت امیس سے کہا اسما یہ وقت تو حسن حسین کو یہاں ہونا چاہیے, کہاں ہیں؟ کہا مولا روزانہ تو آپ نماز کے بعد یہودی کے باغ میں چلے جاتے ہیں, حسنین کا تو طریقہ یہی ہے, فجر کے بعد سے جو نانا کی قبر پہ بیٹھتے ہیں تو ظہر کے قریب آتے ہیں, بس علی جلدی سے گھر کا دروازہ کھول کے چلے. اور ادھر فاطمہ حجرے میں گئی, چادر اوڑھی, اسما اب کوئی میرے حجرے میں نہ آئے, مجھ سے بات نہ کرے, اور ادھر حجرے کا دروازہ بند کیا, ادھر گھر کا دروازہ کھولا. حسن حسین گھبرائے آئے. اسما ہماری ماں کہاں ہے جو اس وقت صحن میں بیٹھتی ہیں؟ گھبرا کے اسما نے کہا لیکن شہزادوں تم اتنے جلدی کیسے آ گئے, تم تو ظہر کے قریب آتے ہو. کہا آج بھی ہم گئے تھے, نانا کو سلام کیا تھا, نانا نے جواب دے کے کہا حسن حسین آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, اماں کو الوداعی سلام کر لو, تمہاری ماں دنیا سے جا رہی. نانا نے بھجوایا, اماں کہاں؟ اسما نے ہاتھ جوڑے, مجھے اجازت نہیں ہے, لیکن
میری شہزادی حجرے میں ہے، دونوں شہزادے حجرے میں آئے. بات کو مختصر کروں، حسن بڑا بیٹا ہے، بڑے بیٹے ذرا سے زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں، ماں کے پائنتی جا کے بیٹھ گئے. حسین چھوٹا بیٹا ہے، ماں کے قریب آیا، ایک بار کہا اماں میرا سلام لو، کوئی جواب نہیں ہے. دوبارہ کہا سلام لو، جب تیسری بار بھی جواب نہ ملا، حسین نے سر سے امامہ اتارا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا. اماں یہ کون سا دن آ گیا، تیرا حسین سلام کرے اور تو سلام کا جواب نہ دے، اور غش کھا کے گر پڑے. اسما صحن میں ہے، دیکھا کہ دروازہ دوبارہ کھلا گھر کا. مولا گھبرائے اسما میرا حسن و حسین تو یہاں نہیں آیا. اسما نے کہا لیکن مولا اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں قبر رسول پہ گیا، نہ حسن تھے نہ حسین تھے، میں نے پیغمبر کو پکارا، رسول نے کوئی جواب نہ دیا. جبرائیل نے کہا اے ابو الحسن جا کے حسین کو تسلی دو، حسین کے رونے سے فاطمہ رو رہی ہیں، فاطمہ کے رونے سے رسول خدا غش کھا کے گر پڑے ہیں، حسین کو تسلی دو، میرا حسین تو نہیں آیا. اسما نے کہا آقا حجرے میں ہے. بہرحال بات بہت مختصر کرتا ہوں. مولا گئے، بچوں کو تسلی دے کے باہر نکالا، میں تمہاری ماں کو غسل میت دے دوں. اور زینب کہتی ہیں میں نے بابا کے رونے کی آواز سنی. غسل خانے میں کون روتا ہے؟ جب غسل خانے کا دروازہ کھلا، علی نے کہا آؤ اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو. زینب نے گھبرا کے کہا بابا مگر آپ غسل میت میں کیوں رو رہے تھے؟ ارے دنیا کا سب سے بڑا صابر میرا مشکل کشا مولا کہتا ہے زینب جب غسل میت کا پانی ڈالتے ڈالتے میں کمر پہ پہنچا تو کوڑے کا زخم آج 75 دن بعد بھی تازہ نظر آ رہا تھا. رسول کی بیٹی زخمی کمر کے ساتھ دنیا سے گئی. مگر عزاداروں آخری جملہ ضرور سننا. اور ادھر دیکھیے زینب اور علی بات کر رہے. حسین ماں کے سرہانے پہنچے، اب نہ سلام کیا، نہ کوئی فریاد کی، نہ سر کو پیٹا، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ماں کا چہرہ کفن میں نظر آ رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک بار آسمان کو دیکھا، ایک جملہ کا واہ غربتا، ارے میں غریب الوطن ہو گیا، ارے میں اکیلا رہ گیا، ارے میں تنہا رہ گیا. بھائی اتنا کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ کفن سے باہر آئے، حسین کو سینے سے لپٹایا. اے میرے لال ماں تیری غربت کی فریاد نہیں سن سکتی، ارے میرا حسین. ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں شہزادی، آج تو پھر بھی شہر مدینہ ہے، حجرے کے اندر ہے، علی جیسا بابا ہے، حسن جیسا بھیا ہے، تب بھی آپ حسین کی فریاد نہ سن سکی. ارے کل آئیے عصر عاشور ہے، حسین واقعاً اکیلا رہ گیا، نہ عباس ہے نہ علی اکبر، وہ ذوالجناح سے گر رہا، مدینے میں کفن سے ہاتھ نکال کے حسین کو سنبھالنے والی آئیے جلتی ریتی میں بیٹھیے، یہ آپ کا لال، یہ آپ کا حسین.